नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे मुल्क और हमारे मुल्क की आवाम का मिजाज इस हद तक डेवलप हो चुका है कि जहाँ पर भी हम कोई जिनसी टच देखते हैं या कोई इस तरह का कोई स्कैंडल हमारे सामने आता है तो हम उसको खूब मिर्च मसाला लगा कर आगे फैलाते हैं। और इस फैलाने के चक्कर में हम ये भी नहीं सोचते कि बहुत सौ की इज़्ज़त जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कोई हमारा मीडिया का दोस्त ले लें, कोई भी हमारा बतौर पाकिस्तानी हर शहरी, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई मेजॉरिटी जो है 90 से 95% लोगों की वो इसी बात के ऊपर होती है कि यार इस बात को, वो थोड़ी सी बात होती है लेकिन उसको मिसाला लगाकर खूब बढ़ाया चढ़ाया जाता है और बढ़ा चढ़ा कर फिर मार्केट में पेश किया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुछ, जिसे कहते हैं ना कि चंद व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में इतनी सनसनी डाल देते हैं, इतना मसाला डाल देते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई ऐसा भूचाल या ऐसा तूफ़ान आ गया है कि जिसकी शायद अब हमारे मुल्क की खैर नहीं है। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल नो डाउट एक, जिसे कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इससे पहले भी आप थ्रू आउट आपने क्वेटा की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर भी एक स्कैंडल देखा। उसके साथ साथ हमारे पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो सुनने को मिलते रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहीं पर बुरे भी होते हैं। ये मुआशरा ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे का सारा अच्छा हो जाए और ये भी नहीं हो सकता कि सारे का सारा मुआशरा ही बुरा हो जाए। और ये कहना कि चाह जाए कि इस वक्त वो जो सिक्योरिटी, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एजाज शाह, उनका एक एतराफ़ी बयान भी सामने आ चुका है जिसमें वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो हर जो एक डिपार्टमेंट है उसमें 5 असातिज़ा में से हर 3 असातिज़ा जो हैं वो किसी न किसी तरह इस जिनसी स्कैंडल में या इस जिनसी हवस में या इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं। नाज़रीन, ये कहना कि 5500 वीडियोज़, अब 5500 वीडियोज़ जो है, एक शख्स जो सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसका कोई पढ़ाई के साथ, जिसका क्लासेस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी हो सकती है कि उसने एक किस्म का सिक्योरिटी के मामलात को देखना है या वहाँ पर एक किस्म का जो भी किस्म का उसकी जो डेजिग्नेशन है उससे उसकी ड्यूटी भी वाज़ेह होती है। और फिर ये कहना कि वो पुलिस जब उसको गिरफ़्तार करने लगी तो वो एक किस्म का शराब के नशे में धुत था और उसने वहाँ से गाड़ी दौड़ाई और गाड़ी दौड़ाने के दौरान जो है पुलिस ने जब उसको पकड़ा, इंटरसेप्ट किया, तो वहाँ पर उसके मोबाइल से जो है वो डाटा मिला और डाटा जो था उसमें 5500 वीडियोज़ थी। हालांकि ये दूसरी जानब कहा जा रहा है कि पुलिस इस वाक़े को छुपाने की कोशिश, अगर पुलिस इस वाक़े को छुपा रही है तो फिर ये 5500 वीडियोज़ का मामला जो है निकला कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। फिर दूसरे नंबर पर ये जानबूझकर कुछ लोगों को, कुछ सहाफ़ियों को वहाँ पर फीड किया गया और इस खबर को जो है वो पूरा का पूरा फ्लैश करवाया गया ताकि ये बहुत बड़ा जिनसी स्कैंडल बन सके। नाज़रीन, इसके पीछे आप देखेंगे, मैं आज बाकायदा तौर पर इस हवाले से देख रहा था क्योंकि ये कुछ दिन तो ये मामला बिल्कुल जिसे कहते हैं अंडरग्राउंड की हद तक रहा। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी के जो ज़राए हैं, उनके जो चांसलर हैं या बाकी लोग हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस वाक़े से यकसर इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारे असातिज़ा को बदनाम करने की ये एक घिनौनी तरीन साजिश जो है रचाई जा रही है। नाज़रीन, ये हो सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर फिर आज जो उन्होंने जो वहाँ पर बहावलपुर पुलिस है उन्होंने भी अपनी एक जो है इंटरोगेशन कमेटी बनाई है और दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने भी आज बाकायदा एक DIG की निगरानी में एक जो है वो 3 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी है जो कि इस पूरे वाक़े के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर जो भी इसमें होगा, मुलव्वस होगा, वो ज़ाहिर बात है उसको ना सिर्फ सामने लाया जाएगा बल्कि उसको करार वाक़ई सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि मखलूत तालीम जो है वो अब मजबूरी ये है कि हमारे मुआशरे में रच बस चुकी है। अब हमारा मुआशरा जो है इसमें आप नो डाउट किसी भी चीज़ से, हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने अपनी बच्चियों की तरबियत किस तरह से की है। और दूसरे नंबर पर क्या ये मुमकिन है नाज़रीन कि 2-4 नंबरों के लिए या पासिंग मार्क्स के लिए आप कोई भी बच्ची जो है वो इस तरह अपनी इज़्ज़त नीलाम कर देगी? ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर
بہت سارے بیڈ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اب میں جیسے آپ سے بات کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کی جو سوسائٹی ہے وہ بری ہوگی, اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی سوسائٹی اچھی ہوگی. تو ہر چیز میں گڈ بیڈ ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھے لوگ یا اچھی فیملیز کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اس چیز میں انوالو ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں جسے کہتے ہیں آپس میں متضاد ہیں, مدغم ہیں, اور جس کو ہر صورت میں میرے خیال میں کلیئر ہونا چاہیے. اور جہاں پر یہ سوال کہا گیا ہے کہ جی 5500 کے قریب جو ہے جی ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں. بھائی ایک بندہ جو کہ جس کی ڈیوٹی صرف سیکیورٹی کی ہے, تو اس کے پاس سے 5500 ویڈیوز جو ہیں وہ کیسے برآمد ہو سکتی ہیں؟ اگر اس کی 6 سے 7 سال اس کی جو جاب ہے اس کی ایوریج بھی لگائی جائے روزانہ کی بنیاد پر بھی, تو میرے خیال کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو ملٹیپلائی کریں تو وہ میرے خیال میں 7 سے 10 ایک لڑکی کے ساتھ بنا. اور یہ کیسے ممکن ہے, کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک مجھے جو ذاتی طور پر لگ رہا ہے, ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں, جس طرح اس نے آج کہا ہے کہ جی میں, کیونکہ اب جب اس کے اوپر ایک آئس کا میں کہتا ہوں کیس بھی ڈال دیا گیا ہے, اس کے اوپر اتنا کچھ ڈالا گیا, تو اس کی وجہ صرف یہی کہ یہ باہر نہ نکل سکے. اچھا کلپریٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں اس میں خراب ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی پوری کی پوری یونیورسٹی کی بچیوں کو اس طرح بدنام کرنا, 5500 ویڈیوز کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس میں انوالو ہوں گی. تو ایسا ممکن کسی بھی صورت میں نہیں ہے. اس کی ہر صورت میں جو انکوائری ہے وہ انتہائی شفاف ہونی چاہیے, اور جو بھی اس میں ملوث ہوں انہیں ہر صورت میں الٹا لٹکانا چاہیے. لیکن یہ قطعی طور پر اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آپ اس ایشو کے اوپر جو ہے اس طرح سے آپ اس کو گند پھیلائیں, اس طرح مسالہ لگائیں, اور پھر لوگوں کی جو عزتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کھیل کھیلیں. تو یہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر ہمارے وہ دوست جو صرف اور صرف چند ویوز کے لیے یا چند اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, اپنے آپ کو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ جان بوجھ کر اچھالیں, یہ کسی بھی طور پر نہ مناسب ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہونی چاہیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہے ناظرین, پورے ہمارے پنجاب میں بے شمار یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آئے روز کوئی نہ کوئی سکینڈل, کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر ڈسپلن کا, چیک اینڈ بیلنس کا بڑا بہترین نظام ہے, اور وہاں پر جو بھی اسٹوڈنٹ اس طرح کی کارروائی میں, اس طرح کی حرکتوں میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے خود دیکھا ہے. اور ہاں یہ بھی امر بالکل اس پہ کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ گڈ ایلیمنٹس اور بیڈ ایلیمنٹس ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور کئی یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ منشیات تک جاتی ہیں. تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری یونیورسٹی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہو, پورے کے پورے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہو. تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پر اتنا زبردست قسم کا نظام ہے کہ میں ذاتی طور پر میں چاہتا بھی اسے ایسے اداروں کا نام لیا جائے, لیکن چونکہ ہمارے جب ایک ویو چلتی ہے تو سارے کے سارے لوگ جو ہے سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ ادارے ہمارے اب بھی ایسے موجود ہیں ہمارے پاکستان میں, ہمارے پنجاب میں, جو کہ میرے خیال کے مطابق اس چیز کا بے حد سے بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور بہت سارے اساتذہ جو ہیں وہ بالکل ایک باپ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ جو عام طور پر ممکن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے برے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں, اور برے لوگوں کی موجودگی یا برے لوگوں کا اس طرح کا اگر کوئی سکینڈل سامنے آ جائے تو پھر آپ پورے ملک کو, پورے جسے کہتے ہیں دیکھیں نا اسلامیہ کالج کی, اسلامیہ یونیورسٹی کی جتنی بھی بچیاں ہیں, ہو سکتا ہے کہ 5500 بچی بھی وہاں پر نہ ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جی 5500 ویڈیوز برآمد ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اس پوری سٹوری کو مثالہ لگایا جائے, پورے کے پورے سسٹم کو ایک قسم کا ایسے لگایا جائے جیسے پتہ نہیں ہمارے ملک میں اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے یہ دیکھیں نا اسلامیہ یونیورسٹی میں وہاں پر بے شمار بچیاں ہوں گی, تو وہ اگر مثال کے طور پہ سب کو اگر ہم اس میں ملیامیٹ کر دیں گے, سب کو اس میں انوالو کر دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ہمیں کچھ بطور شہری, بطور قوم ہمیں شرم آنی چاہیے اس سارے واقعے کے اوپر. ہمیں کم از کم اس معاملے میں دیکھیں, جب تک پولیس اپنی جو ہے وہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں کرتی, جب تک حکومت, پنجاب حکومت نے جیسے اب ایک 3 رکنی جو ہے DIG کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے, تو وہ
جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی، اس کی فائنڈنگز نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی دیکھیں ہمارے ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف کسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پر ایسے بھی ہوتا ہے کسی صحافی نے، کسی اور بندے نے اس طرح کا کوئی ہلکا سا معاملہ اٹھایا ہو اور اس کے بعد اس نے اس کو سبق سکھانے کے لیے اس طرح کی کارروائی کا جو ڈنڈورا پیٹ دیا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو واقعی نہیں تھا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایسا کیس دیکھا تھا جہاں پر ایک لڑکی نے الزام لگایا اور اس بیچارے ٹیچر کو پھر اس کے بعد خودکشی کرنا پڑ گئی تھی، لیکن کیسی بات ہے کہ وہ ٹیچر بے گناہ تھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کم از کم اس طرح کی بات کہ 5500 ویڈیوز برآمد ہو گئی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری یونیورسٹی کی بچیوں کو اس میں انوالو کیا گیا، تو یہ انتہائی زیادتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے زیادہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہمیں پردہ داری کا جو ہے اصول مد نظر رکھتے ہوئے ہر صورت میں ہم دوسروں کی عزت کی جسے کہتے ہیں اور ان کی حرمت کی جو ہے ہر صورت میں اس کی حفاظت کریں، نہ کہ ہم چوک میں بیٹھ جائیں کہ جی سارے کے سارے لوگ شاید ایسے ہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے ہر صورت میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی جو ہے وہ ریٹنگ یا اس طرح کے جو قسم کی بے تکی مثالہ لگا کر چیزوں کو جو ہے نا ہائپ کریٹ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔